السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوف خدا۔ 3 انبیاء کا واقعہ ہے، اللہ پاک سے کتنا خوف تھا ان کو۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا کے سچے واقعات۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور خوف خدا۔ روتے روتے بینئی چلی گئی۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا برکات سے اتنا اشتیاق پیدا ہوا کہ آپ مسلسل 10 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دوبارہ روشنی بحال فرما دی، پھر 11 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی پھر ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور آنکھیں پہلے کی طرح صحیح اور سالم دیکھنے لگیں، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی عشق الہی کا غلبہ مزید تیز ہوا اور اسی طرح 11 برس تک زاروں قطار روتے رہے۔ زاروں قطار روتے ہوئے گزر گئے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی پھر جواب دے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر روشنی عطا فرما دی، نیز خطاب فرمایا، اے میرے شعیب، اگر تم جنت کے طالب ہو اور دوزخ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سنو، تمہیں جنت عطا کی اور دوزخ کو تم پر حرام ٹھہرایا، اب تو خوش ہو جاؤ۔ آپ نے عرض کیا، الہی، نہ مجھے جنت کی طلب ہے، نہ میں جہنم کے ڈر سے روتا ہوں، میں تو صرف اور صرف تیرے عشق میں مبتلا ہوں۔ آواز آئی، اچھا۔ پھر روتے رہے اور اپنے عشق کی تکمیل کرتے رہے، چنانچہ مزید 10 برس تک عشق خداوندی میں آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھیں اپنے رب کے حضور نثار کر دیں۔ شعیب علیہ السلام یہاں تک روئے کہ بینائی جاتی رہی، پھر خدا نے ان کو بینائی عطا فرمائی، پھر اس قدر روئے کہ نون کی بینائی جاتی رہی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ خدا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، حالانکہ خدا کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ اگر آپ کا رونا دوزخ کے خوف سے ہو تو آپ کو اس امن دیتا ہوں، اور اگر آپ کا رونا جنت کے شوق میں ہو تو میں جنت آپ کے لیے واجب کر دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، نہ میں اس کی وجہ سے روتا ہوں نہ اس کی وجہ سے، بلکہ میں تو صرف آپ کے شوق میں روتا ہوں۔ خدا نے وحی بھیجی، اچھا تو پھر روئے، کیونکہ اس بیماری کا تو سوائے رونے کا کوئی علاج نہیں۔ دوسرا واقعہ خوف خدا کا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور خوف خدا۔ آپ کی ولادت سے سارے بت سرنگو ہو گئے۔ آپ سیرا علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو اسی رات یہاں کے بت خانوں میں سارے بت سرنگو ہو گئے، اور وہ بت یہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ، اسحاق نبی اللہ، اسحاق نبی اللہ۔ بعد جب آپ بڑے ہوئے اور رسالت کی چادر پہنی تو ہمیشہ طاعت اور نماز میں مشغول رہتے ہیں، کسی وقت بھی یاد الہی سے خالی نہ رہتے، ہمیشہ ڈر کے مارے کانپتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قصص انبیاء میں لکھا ہے، جب رات ہوتی تو آپ گلے میں زنجیر ڈال کر پیٹ باندھ لیتے اور ساری رات اس طرح بسر کرتے اور دن کو تبلیغ اور رسالت کا کام کرتے۔ چنانچہ آپ کی ساری عمر اسی طرح بسر ہوئی۔ آپ کو معجزہ اوصاف یہ ملا، آپ کی نسل سے 70 پیغمبر مرسل پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے صاحب ملت بنے۔ سارے درویش، انبیاء، اولیاء خوف الہی کے مارے اسی طرح پگھلتے آئے جیسے سونا کی تھالی میں۔ اس واسطے کا اپنا انجام کسی کو معلوم نہیں کہ جہاں سے کیسے جائے گا۔ دوسرا خوف خدا کا سچا واقعہ۔ حضرت ابراہیم اور خوف خدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 2 میل تک دل کی دھڑکن کی آواز۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی خطا یاد آتی تو غشی طاری ہو جاتی اور ان کے دل کی آواز 1 میل کے فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔
किसी ने आपसे कहा आप अल्लाह ताला के दोस्त हैं, फिर उस कदर गम करते हैं। आपने फरमाया जब मैं अपनी खता को याद करता हूँ तो दोस्ती को भूल जाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गश का जब जिक्र किया जाता तो उन पर गशी तारी हो जाती और मील दो मील से इनके दिल की धड़कनें सुनाई जाती। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इनकी जानिब भेजा। उन्होंने इनको कहा जब्बार ताला आपको सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि आपने कोई खलील गहरा दोस्त देखा है जो अपने खलील से डरता हो। उन्होंने फरमाया ए जिब्रील, जब मैं अपने लगाज को याद करता हूँ तो मैं इसके अंजाम पर गौर करता हूँ, अपने खलत भी भूल जाता हूँ। मेरे भाइयों, जब अम्बिया कराम औलिया सालिहीन और ज़ाहिदीन का ये हाल है तो इससे इबरत हासिल करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज में मशगूल होते तो मील भर के फासले में उनको आह बका की आवाज़ सुनाई देती। अबू दरदान अलैहिस्सलाम ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज में खड़े होते तो अल्लाह के खौफ की वजह से उनके सीने से हड्डियां के उबलने की आवाज़ आती थी, हड्डियां उबलने की आवाज़ आती। अब्दुल्ला बिन रिया अंसारी फरमाते हैं कि मैंने काबा से इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तफसीर में सुना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये हालत थी कि जब जहन्नम का जिक्र होता तो जहन्नम की वजह से बहुत दर्दमंद हो जाते और जहन्नम की वजह से बहुत आहें भरते थे।